عمران خان کے نامزد کردہ چودھری پرویز الہی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی اصل طاقت کیا ہے؟ وہ کتنے امیر ہیں؟ چودھری پرویز الہی کا سیاسی پس منظر کیا ہے؟ ان کا ماضی سیاست کیسا ہے؟ انہوں نے اپنے سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں پاکستانی عوام کے لیے کون کون سے بہترین منصوبے شروع کیے؟ ان کے پاس پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ کون کون سے اعزازات ہیں جو کہ کسی دوسرے پاکستانی سیاستدان کے پاس نہیں ہیں؟ اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں چودھری پرویز الہی کے بارے میں انتہائی دلچسپ، حیران کن اور ناقابل یقین حقائق۔ فیکٹ نمبر 1، تاریخ پیدائش اور تعلیم۔ چودھری پرویز الہی 1 نومبر 1945 کو گجرات کے مشہور پاکستانی زمیندار اور صنعت کار چودھری منظور الہی وڑائچ کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گجرات سے ہی حاصل کی، جبکہ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم لاہور کے سب سے مشہور کالج FC کالج سے حاصل کی، جس کے بعد وہ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے اور وہاں کے مشہور کالج ویسٹ ہٹس سے انڈسٹریل مینجمنٹ ڈپلومے کی ڈگری حاصل کی۔ فیکٹ نمبر 2، سیاست کا آغاز۔ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ چودھری پرویز الہی نے اپنی سیاست کا آغاز جنرل ضیاء الحق کے دور میں کیا۔ چودھری پرویز الہی 1980 کی دہائی میں پہلی مرتبہ گجرات کے ضلع کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور 4 سال تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1985 میں چودھری پرویز الہی نے پہلی مرتبہ گجرات سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف نے نہ صرف انہیں اپنی کابینہ میں شامل کیا بلکہ انہیں لوکل حکومت اور دیہی ترقی کی وزارت بھی دے دی۔ 1988 کے جنرل الیکشن میں چودھری پرویز الہی ایک بار پھر الیکشن جیت کر MP منتخب ہوئے، یوں یہ ایک بار پھر لوکل حکومت کے منسٹر بن گئے۔ 1990 کے الیکشن میں یہ تیسری مرتبہ پھر MP منتخب ہوئے، یوں یہ اگلی حکومت میں بھی اہم وزارت لینے میں کامیاب رہے۔ 1993 میں چودھری پرویز الہی چوتھی مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ فیکٹ نمبر 3، معزز دوستو، آپ لوگوں نے نواز شریف اور شہباز شریف سمیت ان کے والد میاں محمد شریف کی جانب سے کیے جانے والے ایک مشہور وعدے کا قصہ چودھری پرویز الہی کے منہ سے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار سنا ہوگا۔ دراصل اس وعدے کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے والد میاں محمد شریف نے الیکشن جیتنے پر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر جب 1997 کے جنرل الیکشن میں پرویز الہی مسلم لیگ نون کی طرف سے مسلسل 5ویں مرتبہ پنجاب اسمبلی کے MP منتخب ہوئے تو نواز شریف نے وقت آنے پر اپنا وعدہ وفا نہ کیا اور پرویز الہی کی بجائے اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، جس کے بعد چودھری پرویز الہی اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے۔ مگر دراصل یہی وہ وقت تھا جب نواز شریف خاندان اور چودھری خاندان کے درمیان بڑی اور واضح دراڑ پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ 1999 کے مارشل لا کے لگتے ہی چودھری برادران نے نون لیگ سے اپنے تعلقات مکمل طور پر ختم کر دیے اور پھر مسلم لیگ کاف کے نام سے اپنی سیاسی پارٹی متعارف کروا دی۔ تب سے لے کر آج تک ان کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ فیکٹ نمبر 4، پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ وقت نے پلٹا کھایا تو 2002 میں جنرل الیکشن ہوئے جن میں پرویز الہی مسلسل 6ٹھی مرتبہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اور بالآخر انہوں نے پہلی مرتبہ وہ عہدہ حاصل کیا جو نواز شریف نے انہیں وعدہ کرنے کے باوجود نہیں دیا تھا۔ یہ عہدہ کوئی اور نہیں بلکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا تھا۔ فیکٹ نمبر 5، 2002 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد چودھری پرویز الہی نے لاوارث اور غریب بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت اور ان کی مفت تعلیم کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو منصوبے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران پنجاب کو پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا اور بہترین منصوبہ 1122 ریسکیو اور ایمبولینس سروس کا آغاز کر کے دیا۔ پرویز الہی نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران پنجاب کے تمام سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم اور مفت کتابوں کی سہولت بھی مہیا کی، جو کہ آج تک جاری ہے۔ پرویز الہی نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران مفت تعلیم کے علاوہ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات دینے کا بھی آغاز کیا۔ ان کے دور حکومت میں کسانوں کو بھی بہترین سہولیات مہیا کی گئیں جو اس سے پہلے کبھی مہیا نہیں کی گئی تھیں۔ یہ ان کے وہ چند بہترین منصوبے ہیں جنہیں اس وقت کی اپوزیشن نے بھی خوب سراہا تھا۔ فیکٹ نمبر 6، 2008 کے انتخابات میں چودھری پرویز الہی مسلسل 7ویں مرتبہ MP منتخب ہوئے۔ انہی انتخابات میں پرویز الہی نے پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا جسے انہوں نے بڑی برتری کے ساتھ جیتا، یوں یہ پہلی مرتبہ MNA منتخب ہوئے۔ مگر مجموعی طور پر اس الیکشن میں مسلم لیگ کاف بری طرح الیکشن ہار گئی، مگر پرویز الہی قائد حسب اختلاف بننے میں کامیاب رہے۔ فیکٹ نمبر 7، دفاعی پیداوار کے وزیر۔ 2008 میں بننے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں اختلافات سامنے آئے تو نون لیگ اپوزیشن میں جا بیٹھی۔ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کو سہارا دینے کے لیے چودھریوں سے مدد مانگی تو کاف لیگ پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل ہو گئی
और परवेज इलाही दिफाई पैदावार के वजीर बन गए, जबकि परवेज इलाही राजा परवेज अशरफ की काबीना में वजीर सेहत के अलावा पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 2013 के जनरल इलेक्शन में परवेज इलाही दूसरी मरतबा MNA मुंतखब हुए, जबकि 2018 के जनरल इलेक्शन में गुजरात और चकवाल से कामयाबी हासिल करके परवेज इलाही मुसलसल तीसरी मरतबा रुकने पार्लियामेंट बने, जबकि इन्होंने एक सूबाई असम्बली की सीट भी जीती थी जिसे इन्होंने अपने पास रखा और इमरान खान की काबीना में तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से स्पीकर मुंतखब हुए। फैक्ट नंबर 8, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में इमरान खान की कौमी और सूबाई हुकूमत खत्म हो जाने और ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की बारी कामयाबी और अदालत के तारीखी फैसले के बाद परवेज इलाही एक बार फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आला पंजाब बन गए हैं। फैक्ट नंबर 9, चौधरी परवेज इलाही की फैमिली के बारे में बात की जाए तो इनके वालिद चौधरी मंजूर इलाही गुजरात के मशहूर तरीन सनतकार और जमींदार थे, जबकि आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही दोनों भाई नहीं हैं, बल्कि कजन होने के साथ साथ एक दूसरे के बहनोई भी हैं। फैक्ट नंबर 10, आज चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही न सिर्फ गुजरात के MNA हैं बल्कि वो बड़े पैमाने पर डेयरी का कारोबार भी करते हैं। यूं परवेज इलाही जमींदार, डेयरी फार्म और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कारोबार के अलावा सियासत से हर महीने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाते हैं। फैक्ट नंबर 11, बात की जाए चौधरी परवेज इलाही के जाती घर और जायदाद के बारे में तो जिला गुजरात में इनका बड़े रकबे पर आबाई घर मौजूद है। इनका दूसरा बड़ा घर लाहौर के गुलबर्ग इलाके में जहूर इलाही रोड पर भी वाक़या है। इनका ये घर एक बड़ी और आलीशान कोठी पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इनका तीसरा बड़ा घर इस्लामाबाद में भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 13, आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि परवेज इलाही कुल कितनी जायदाद के मालिक हैं। दरअसल चौधरी परवेज इलाही 2018 में इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक 2017 तक सिर्फ 19 करोड़ के मालिक थे, जबकि एक साल कबल इनके कुल असासाजात की मालियत 20 करोड़ से ज्यादा थी। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने ज़ाहिरी तौर पर 10 करोड़ से ज्यादा के असासे अपनी बीवी के नाम कर रखे हैं, जबकि बहुत से महंगे तरीन असासे ऐसे हैं जो इन्होंने अपने बेटे मोनस इलाही के नाम कर रखे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इनके पास कई कमर्शियल प्लाट्स और प्लाजे होने के अलावा बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए मौजूद है। यूं ये कुल मिलाकर करोड़ों के नहीं बल्कि अरबों के मालिक हैं। फैक्ट नंबर 14, परवेज इलाही के पास मौजूद गाड़ियों की बात की जाए तो इनके पास एक लैंड क्रूजर जिसकी कम से कम कीमत करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा इनके पास कई और गाड़ियां भी मौजूद हैं जिनकी कीमत भी करोड़ों रुपए में है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दूध के धुले हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन पर भी एक बार नहीं बल्कि कई बार करप्शन के इल्जामात लग चुके हैं। आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी कि करप्शन के इल्जामात में ये एक से ज्यादा मरतबा अडयाला जेल भी जा चुके हैं। यही वजह है कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ईमानदार समझे जाने वाले हुक्मरान इमरान खान भी इनको पंजाब के सबसे बड़े डाकू करार दे चुके हैं। मगर नजरिया वक्त और अपनों के जमात छोड़ जाने पर इमरान खान को मजबूरन परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाना पड़ा। तो दोस्तों ये थे परवेज इलाही के बारे में चंद अहम तरीन हकाइक। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।